دوستو آپ نے انسانی حقوق کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا، اور آپ مختلف نیوز چینل میں اور اخبارات میں پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے کہ فلاں ایریا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، فلاں حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی حقوق ہوتے کیا ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم انسانی حقوق کی تعریف کو پڑھیں، یہ جو تمام ویڈیوز ہیں، جو ہمارا چینل ہے ہیومن رائٹ کیمپین کا، اس کا ایجنڈا کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے کہا ہے، ڈیفینیشن آف ہیومن رائٹس کو پڑھیں گے، بحث کریں گے، اور یہ تقریباً ہماری 7 ویڈیو ہوں گی جس میں ہم انسانی حقوق کی تعریف کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو انسانی حقوق کی تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، اور ہم قدیم تاریخ سے شروع کریں گے۔ جو سارے سیلنڈر ہے 539 BC میں، اس میں کیا ہوا تھا اور اس میں کتنی حقیقت ہے، اس پر ہم بحث کریں گے۔ اس کے بعد جو انسانی حقوق ہیں اور مذاہب ہیں، ان کا کیا ریلیشن شپ ہے، ہم ایک ایک مذہب کو اور انسانی حقوق کے آرٹیکل کو، ان کا کمپیریزن کریں گے اور ان کی کمپیٹیبلٹی کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم جو انسانی حقوق کا منشور ہے، جو عالمی منشور ہے، جسے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ یا UDHR کہا جاتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا، اس کا پس منظر کیا ہے جب وہ لکھا گیا۔ تو اس میں ہم جو رینیسانس اور ریفارمیشن کی موومنٹس تھی 1415 اور 16 سینچری کی، اس کو ایک ہم ذرا سرسری طور پر دیکھیں گے۔ پھر ماڈرن ویسٹرن فلاسفی ہے جس کا بہت بڑا امپیکٹ آیا، جو ریولوشن آیا، انڈسٹریل ریولوشن، اور بعد میں جو انسانی حقوق کا جدید تصور آیا، اس پر بھی ہم تھوڑی بحث کریں گے۔ پھر انلائٹمنٹ، سائنٹیفک انوینشن اور انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس کا ایک سارا امپیکٹ ہے جو انسانی حقوق کا آج جو ہمارے پاس ایک تصور ہے۔ پھر جو ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی 1939 سے 1945 میں، اس میں ڈیفرنٹ ایونٹس ہوئے جو کہ وجہ یا وجوہات بنی انسانی حقوق کے عالمی منشور کی۔ اس میں ہم جو اگست 1941 میں اٹلانٹک چارٹر ہوا، اس کے بعد 36 اسٹیٹ اکٹھے ہوئی، ڈیمبارٹن اور کانفرنس ہوئی ہے، پھر یالٹا کانفرنس ہے، سین فرانسسکو کانفرنس ہے، اور بالآخر 10 جنوری 1946 کو فرسٹ سیشن ہوا یونائٹڈ نیشن کا۔ اور جیسے یہ سیشن ہوا، اس کے فوراً بعد ایک نیوکلیر کمیشن آن ہیومن رائٹس بنایا گیا 1946 میں ہی، جس کا کام یہ تھا کہ اس نے انسانی حقوق کو لکھنا تھا، جو ڈرافٹنگ کرنی تھی۔ پھر آپ 1946 سے یہ ساری ڈرافٹنگ ہسٹری شروع ہوتی ہے، اور بالآخر 10 دسمبر 1948 کو جو UDHR ہے، یا جو انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے، یہ منظور ہوا جنرل اسمبلی سے۔ تو اس کی پوری جو بحثیں ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ ہمارا وہ سارا ایجنڈا ہے جس پر ہم آگے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انسانی حقوق کی تعریف سے کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو انسانی حقوق وہ حقوق ہوتے ہیں جو ہر انسان کو پیدائش کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق، اس پر ہم نیکسٹ ویڈیو کریں گے کہ یہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ پھر ہر انسان کو، ہر انسان چاہے اس کا تعلق کسی بھی جنس سے ہو، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، چاہے وہ ٹرانسجنڈر ہے، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا وہ مذہب کو نہیں مانتا، یا اس کی کوئی زبان ہے، اس کی کوئی نسل ہے، قوم ہے، وہ کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جیوگرافیکل ایریا کوئی بھی ہو، وہ ڈیولپ کنٹری سے ہے، وہ انڈر ڈیولپ کنٹری سے ہے، وہ غریب ملک سے ہے، امیر سے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کا کوئی بھی نظریہ ہے، یا وہ کسی رنگ سے، اس کا کوئی بھی رنگ ہے، یا اس کی مالی حیثیت کو، یہ وہ امیر ہے، غریب ہے، جو انسانی حقوق ہیں وہ تمام انسانوں کے برابر ہیں۔ تو تمام انسانوں کے حقوق برابر ہیں، یہ ایک مین پوائنٹ ہے۔ مزید جا کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسانی حقوق ہیں ان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔
फिर ये छीने नहीं जा सकते और इंसानी हकूक आलमी होते हैं, ये यूनिवर्सल है, इसलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये चीज़ें हैं जो हम आगे अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिर इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जो ज़मानत है वो आलमी मिसाक देते हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिस पर मुख्तलिफ ममालिक में उनको साइन किया हुआ है वो ज़मानत देते हैं। फिर मुल्क के जो आइन हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और जो लॉज़ होते हैं, जो कानून हैं, वो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। तो इसको भी हम एक अलहदा वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो अपनी जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम जो इंसानी हकूक़ है वो कौन से हैं उस पर हम बात करेंगे। शुक्रिया।